امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈے خلیجی ریاستوں کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان اڈوں کا بنیادی مقصد خلیجی ممالک کو بیرونی حملوں سے تحفظ دینا تھا، لیکن یہ فوجی اڈے نہ صرف خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کی وجہ بن گئے، بلکہ امریکہ انہیں حملوں سے بچانے میں بھی یکسر ناکام دکھائی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان ریاستوں کی معیشت تباہی کے خدشات سے دوچار ہو گئی ہے۔ ایسے میں خلیجی ممالک میں اب یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ کیا انہیں ان امریکی اڈوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یاد رہے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد فوری اور شدید رد عمل دیتے ہوئے خلیجی ریاستوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی تھی، جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس صورتحال نے عرب ممالک کو اپنی سیکیورٹی پالیسیوں پر ازسر نو غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خاص طور پر ان غیر ملکی فوجی اڈوں کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ایران کی جانب سے جاری حملے گزشتہ 2 ہفتوں میں شدت اختیار کر چکے ہیں۔ دفاعی ذرائع کے مطابق اس دوران 5000 سے زائد ڈرونز اور میزائل خلیجی ممالک کی طرف داغے گئے، جو اس خطے میں کسی بھی ایک ملک کی جانب سے کیا جانے والا سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ان حملوں نے نہ صرف خلیجی ریاستوں کے سیکیورٹی نظام کو چیلنج کیا، بلکہ خطے کے استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عدد و شمار کے مطابق ان حملوں میں سب سے زیادہ نشانہ دبئی بنا، جہاں 1500 سے زائد ڈرونز اور 400 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ اگرچہ کئی حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا، تاہم متعدد میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دبئی، جو کہ خطے کا معاشی مرکز سمجھا جاتا ہے، ان حملوں کے بعد شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ ان حملوں سے پہلے دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی تھی اور قیمتیں کئی سال بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ تاہم ایرانی حملوں کے بعد وہاں کی پراپرٹی مارکیٹ اچانک کریش کر گئی ہے اور سرمایہ کاروں نے خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اور رپورٹس کے مطابق دبئی، جسے طویل عرصے سے عالمی سرمایہ کاری اور حتیٰ کہ غیر شفاف سرمایہ کاری کے لیے بھی محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا، ایرانی حملوں کے بعد اپنی کشش کھو رہا ہے۔ 28 فروری سے شروع ہونے والے حملوں کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح متزلزل ہے، جس کے نتیجے میں نئی سرمایہ کاری تقریباً رک گئی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار اپنے بینک اکاؤنٹس خالی کروا رہے ہیں۔ اس صورتحال کا ایک اہم پہلو افرادی قوت کی نقل مکانی بھی ہے۔ خلیجی ممالک میں روزگار اور کاروبار کے لیے موجود غیر ملکیوں کی بڑی تعداد اب واپسی کی راہ اختیار کر رہی ہے۔ کئی افراد نہ صرف اپنے ملک واپس جا رہے ہیں، بلکہ باقی ماندہ سرمایہ کاری کو بھی سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں، جس سے مقامی معیشتوں پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس بحران کی جڑ میں وہ سیکیورٹی نظریہ ہے جس کے تحت امریکہ نے خلیجی ریاستوں میں فوجی اڈے قائم کیے تھے۔ امریکہ کا موقف تھا کہ ان اڈوں کے ذریعے وہ کسی بھی حملے کی صورت میں فوری دفاع فراہم کرے گا، جس سے مقامی ممالک کو اپنی فوجی طاقت بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تاہم ایران کے مسلسل حملوں نے اس تصور کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی موجودگی کے باوجود حملوں کا نہ رکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیکیورٹی کی یہ ضمانت اب مؤثر نہیں رہی۔ اس سے نہ صرف امریکہ کی دفاعی ساکھ متاثر ہوئی ہے، بلکہ خلیجی ممالک کا اعتماد بھی متزلزل ہوا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مرتضی خامنہئی نے اس تناظر میں ایک سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے خلیجی ریاستوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود غیر ملکی فوجی اڈے فوری طور پر ختم کریں، کیونکہ ان اڈوں کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا انتباہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ یہ مطالبہ خلیجی حکومتوں کے لیے ایک مشکل فیصلہ بن چکا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کرتی رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہی انحصار اب ان کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ داخلی سطح پر بھی اس حوالے سے بحث شروع ہو چکی ہے کہ آیا موجودہ حکمت عملی واقعی قومی مفاد میں ہے یا نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غیر ملکی فوجی اڈے، جو کبھی خلیجی ممالک کے لیے دفاعی ڈھال سمجھے جاتے تھے، اب ایرانی اہداف میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی نے واضح کر دیا ہے کہ امریکی اڈوں کی موجودگی کسی بھی خلیجی ملک کو براہ راست جنگی دائرے میں لے آتی ہے، جس سے شہری اور معاشی مراکز بھی محفوظ نہیں رہتے۔
माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले दिनों में खलीजी रियासतें अपनी दिफाई पॉलिसियों में बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं। इनमें मकामी दिफाई सलाहियतों में इजाफा, इलाकाई ताउन को फरोग देना और ईरान के साथ कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करना शामिल हो सकता है। मजमूई तौर पर यह बहरान न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि माशी और सियासी सतह पर भी एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित हो रहा है। खलीजी ममालिक अब एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां इन्हें यह फैसला करना होगा कि आया वो पुरानी पॉलिसियों को जारी रखें या एक नई खुद मुख्तार और मुतवाज़न हिकमत अमली इख्तियार करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।